ایشو میں اس سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آئی ایم ایف یہ سمجھتا تھا کہ جو ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے وہ مصنوعی طور پر ہم نے مینٹین کی ہوئی ہے، اور کل جب مارکیٹ پر چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا حال ہوا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کل بھی جو کچھ ہوا ہے یہ بھی شاید مارکیٹ نہیں ہے، یہ بھی آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ ہے۔ تو نہ گورنمنٹ کا جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ مارکیٹ ڈیٹرمنٹ تھا، نہ یہ جو ریٹ ہے وہ بھی میرے خیال میں مارکیٹ ڈیٹرمنڈ ہے۔ ریالٹی آئی تھنک لائز سم ویئر ایلس۔ دیکھیں پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا کہ اس کے جو حکمران ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اکنامک پالیسیز کو چلانا چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جب انٹر ہوتے ہیں سین میں تو ان کی جو پہلے 2-3 ان کی دنوں میں جو سٹیٹمنٹس آئیں وہ اتنے ہاسٹائل تھیں ٹورڈز دی آئی ایم ایف، تو مجھے وہیں پہ اندازہ ہو گیا کہ اب پاکستان پٹری سے اتر چکا ہے اور حکومت اب آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتی۔ تو یہ جو صورتحال بنی اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو پاکستان کے نقصان ہو گیا، پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا، صرف ایک ڈالر کی ناظرین جو قیمت ہے وہی اوپر نہیں گئی، پاکستان کی عزت کو بھی 4 ماہ داؤ پر لگایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملک جاتے تھے، قرضہ مانگتے تھے، 3 دفعہ یو اے ای گئے، سعودی عرب گئے، چائنا کی ہم لوگوں نے منتیں کی، لیکن کہیں سے بھی قرضہ نہیں ملا۔ آگے سے پاکستان کو یہی کہا گیا کہ آپ اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو درست کریں اور آئی ایم ایف میں واپس جائے۔ اس کے ساتھ ہی صرف عزت ہی داؤ پر نہیں لگی، جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تھے جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو 7.8 ارب ڈالر تھے، اب وہ جو ذخائر ہیں وہ تقریباً 3.1 ارب ڈالر تک گر چکے ہیں۔ نہ صرف یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایکسپورٹس کا بے تحاشا نقصان ہوا، آپ کی جو اوور آل جو مارکیٹ کے اندر جو اہم جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، قلت ہوئی ان کی کچھ چیزوں کی، آپ نے ادویات کی صورتحال دیکھ لی، کچھ فیکٹریاں بند ہوئیں، بے روزگاری ملک کے اندر بڑی۔ تو یہ وہ قیمت تھی انا کی جو پاکستان نے پے کی، لیکن بدقسمتی سے آج بھی اس ملک کے اندر احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ میں ٹھیک تھا وہ غلط تھا۔ یہ جو شہباز جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پوری طرح آپ کہہ لیں کہ اب گردن پہ پاکستان کی پاؤں رکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تو میری تو ویسے ایک تجویز ہے کہ ٹیکر سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہ 3-4 مہینے کے لیے یہ ملک جو ہے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جائے، وہ اپنا پرائم منسٹر لگا لیں، اپنا فائنانس منسٹر لگا لیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی ناکام ہو جائیں گے، کہ پاکستان کو گورن کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کے روز نئے کارنامے سامنے آ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے بھی جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں ان کے ملازمین کو 6 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں پاکستانی سفارت خانوں کو وہاں پہ تنخواہ نہیں مل رہی، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈالر کی اونچی اڑان اور خراب معاشی صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے امریکہ، کینیڈا، یورپ اور برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانوں میں کام کرنے والے ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں، اور لگ بھگ 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اور حالات یہ ہیں وہاں پہ کہ تنخواہیں اور ہاؤس رینٹ نہ ملنے سے ملازمین مالی بدحالی کا شکار ہیں، اور انہیں ہر ماہ کہا جاتا ہے کہ اس ماہ تنخواہ مل جائے گی۔ یورپی ممالک برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں ملازمین کو ہاؤس رینٹ ادا نہ کرنے پر مکانات خالی کرانے کے نوٹسز بھی مل چکے ہیں۔ درجنوں ملازمین ہاؤس رینٹ ادا نہ کرنے پر عزیز و اقارب کے ہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ حالات پیدا کر دیے اسحاق ڈار صاحب نے کہ پاکستان کے جو سفارت خانے، اور ان حالات میں بھی جب سیر سپاٹے پہ نکلتے ہیں نا بلاول صاحب، تو پرائیویٹ پلین پہ جاتے ہیں، ساتھ میں پورا اپنے لاؤ لشکر لے کر جاتے ہیں، اور سرکاری خرچ کے اوپر دنیا کے بہترین ہوٹلوں کے اندر ٹھہرتے ہیں۔ ابھی جب پیسے مانگنے کے لیے گئے تو یورپ کی بہترین چین کے اندر یہ لوگ ٹھہرے۔ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر یہ پیسہ یہ اپنی جیب سے بھی لے جاتے تو پاکستان سے ہی ڈالر نکال کر لے جاتے نا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی عزت پاکستان کے سفارت خانوں سے ہوتی ہے۔ وہ سفارتکار بیچارے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کو نوٹسز آ گئے ہیں کہ کرایہ دو یا مکان خالی کرو، اور یہاں سے نہ ہاؤس رینٹ جا رہا ہے اور نہ ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور یہ 6 مہینے کی کہانی ہے جو اب چھپتی جا رہی ہے ہر جگہ کے اوپر۔ تھوڑا سا جو انہوں نے ایفرٹس کی تھی کہ جی ہمیں دوست ممالک سے پیسے مل جائیں، اس پہ ہلکی سی بات کرنا تھے، زیادہ نہیں کرتے، کوئی زیادہ امبیرس نہیں کرتے۔ انہوں نے جس ملک کے پاس بھی گئے، مجھے ایک ذریعے نے بتایا، ذرائع نے، کہ ایک میٹنگ ہوئی بند کمرے میں اور وہاں پہ لٹرلی منتیں کی گئیں ایک غیر ملکی سفیر کی کہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، ہمیں پیسے دے دو۔ انہوں نے نہیں دیے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ چاہے مفتاح اسماعیل تھے چاہے اسحاق ڈار تھے، انہوں نے کئی دفعہ یو ایس ایمبیسڈر کو اپروچ کیا کہ جی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کہو کہ اپنی شرائط نرم کرو، وی ول لک انٹو، آئی ہیئر یو، میں نے سن لیا، میں بتا دوں گا۔ آخر میں انہوں نے کیا پیغام دیا؟ ان کے جو ڈیپٹی اسسٹنٹ ٹریجری کے جو سیکرٹری آئے
انہوں نے جو رابرٹ ان کا نام ہے، انہوں نے کہا جب اپنے گھر سیدھا کرو گے تو کام چلے گا، ہماری طرف سے آپ کو کوئی پولیٹیکل ایز سچ کوئی ریلیف نہیں ہوگی. تو پھر ڈار صاحب نے بھی بتا دیا ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں کمیٹڈ ہیں. کل وزیر اعظم کی بھی ملاقات اس ہوئی، کے بعد یہ چیزیں پھر رول اس کے ہونا بعد شروع ہوئیں. چیزیں رول جو آخری ایک امید تھی کہ ہم نے اپنے آرمی چیف کو بھیجا پیسے مانگنے کے لیے، وہ نہیں لا سکے. پرائم منسٹر گئے وہاں سے صرف اناؤنسمنٹ لے کے کیش نہیں لا سکے. تو اتنے واضح پیغامات ملنے کے بعد اب حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں. تو اگر یہ جو شرمندگی کا راستہ انہوں نے اب لیا ہے، جو پہلے انہوں نے لیا تھا وہ غلط راستہ لیا تھا، اور یہ مشکل فیصلہ اور صحیح فیصلہ اب کیا ہے، اب ہمارے پاس تو پھر. لیکن میں اس کے اندر ایک جو سلور لائننگ ضرور دیکھتا ہوں کہ بے شک ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں اب ہم سے انکار کر رہے ہیں، لیکن شاید اس انکار کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. کیونکہ جب ہمیں پتہ لگے کہ اب ہمارے دوست ممالک بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو اپنا ہاؤس ہے وہ ان آرڈر کر لیں. آئی وش یہ ایک سلور لائننگ ہے. لیٹس سی کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ پریس کانفرنس میں مجھے اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ کر جو ہے وہ ترس آ رہا تھا. وہ اس لیے آ رہا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی کر سکتا ہے. ویسے ظلم تو ملک کے ساتھ کیا ہے، لیکن اپنے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے. میں نے جب ایک ہارڈ ٹاک کے اندر اسحاق ڈار کا انٹرویو دیکھا تھا تو اس میں اتنے پسینے چھوٹے ہوئے نہیں تھے، اس میں اسحاق ڈار اتنے گھبرائے ہوئے نہیں تھے جتنا مجھے اس قوم سے خطاب کے اندر وہ گھبرائے ہوئے نظر آئے. یہ ایک وہ نہیں تھا پریس کانفرنس، یہ آلموسٹ ایک قوم کے ساتھ خطاب تھا. انہوں نے ایک پیغام ٹائپ کا جاری کیا. اور اس سے پہلے وزیر خزانہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. بھئی آپ ہیلا کریں گے تو وسیلہ ہوگا نا. جب تک آپ کام نہیں کریں گے تب تک کام بنے گا نہیں. جب تک آپ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے رہیں چوکڑی مار کے اور آپ کی جگہ پہ آگے لڑائی کوئی اور لڑ کے چلا جائے.